حامدا ومصلیا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج جس ٹاپک پر گفتگو کرنی ہے وہ ہے لیلا مجنوں کے حوالے سے اصل مقصد اس واقعے سے حاصل ہونے والا سبق بیان کرنا ہے۔ تو گزشتہ زمانوں میں ایک شخص گزرا ہے جس کا نام قیس تھا، اور قیس عقل مند کو کہتے ہیں، اور یہ وہی شخص ہے جس کا نام مجنوں سے مشہور ہوا۔ اس کا مکمل نام قیس ابن ملو ابن مزاحم تھا۔ اسے اپنی چچا زاد کے ساتھ عشق ہو گیا، یہ اس پر عاشق ہو گیا، اور چچا زاد بھی رنگ کی کالی تھی۔ نام اس کا رنگ کالا ہونے کی وجہ سے اس کے والدین نے لیلا رکھا تھا۔ مکمل نام لیلا بنت مہدی ابن سعد تھا۔ اب یہ شخص سمجھدار بھی تھا قیس۔ اس کی محبت کے چرچے گاؤں سے نکل کر شہروں میں آنا شروع ہو گئے، لوگوں کو پتہ لگنا شروع ہو گیا۔ ایک مرتبہ اس کے باپ نے اس سے کہا کہ تیری بدنامی کی وجہ سے مجھے ذلت اٹھانی پڑ رہی ہے، ہمارے خاندان کا نام بدنام ہو رہا ہے، تو کیا ایک لڑکی کے پیچھے لگ گیا ہے؟ مکہ مکرمہ میں چل، وہاں جا کر توبہ کر، اس محبت سے توبہ کر، اس لڑکی کی محبت سے۔ تو وہ اپنے والد کے ساتھ بیت اللہ چلا گیا۔ بیت اللہ کے پاس پہنچ کر اس کے والد نے کہا کہ اب توبہ کر اس کے سامنے کھڑے ہو کے اپنی اس محبت سے۔ تو اس نے بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر یہ شعر پڑھا: الہی تبت من کل المعاصی ولیکن حب لیلا لا اتوب، یا اللہ ہر گناہ سے میری توبہ، لیکن لیلا کی محبت سے میں توبہ نہیں کرتا۔ یہ سن کر اس کا والد غصے میں آ گیا کہ یہ بدتمیز آدمی ہے، میں اس کو یہاں پر توبہ کرنے کے لیے لے کر آیا ہوں، یہ میرے ساتھ پرینک کر رہا ہے اور یہ اس پر مزید ڈٹ رہا ہے۔ تو جب اس نے دیکھا کہ میرا والد غصے میں ہے، تو سمجھدار تو تھا، اس نے جواباً یہ شعر پڑھا دوبارہ: الہی لا تسلبنی حبہا ابدا ویرحم اللہ ابدا قال آمینہ، کہ اللہ مجھ سے لیلا کی محبت کبھی بھی سلب نہ کرنا، اور جو میری اس دعا پر آمین کر دے اس کے گناہ معاف کر دینا، یا اگر میرا ابا جی اس دعا پر آمین کہہ دے میرے ابا کی بخشش کر دینا۔ تو اس کے بعد ہوا یوں کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کی اور معاملات ان کے سپرد کیے، تو وہ مکہ میں جا رہے تھے، تو انہیں قیس مل گیا، قیس کے ساتھ ملاقات ہو گئی۔ تو انہوں نے قیس سے حال چال پوچھا کہ کیا حال ہے۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ میں نے جو یہ حکومت سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کی ہے، تو میں نے یہ درست کیا ہے یا حاکم انہی کو ہونا چاہیے؟ تو یہ خاموش رہا۔ انہوں نے دوبارہ پوچھا کہ میں نے کوئی سوال پوچھا ہے؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں سوچ رہا ہوں حکومت تو لیلا کو ہی سجتی ہے، حاکم میرے لیلا کو ہی ہونا چاہیے، میری لیلا نو ہی حکومت ملنی چاہیے گی، وہی دی حقدار ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا: بھائی انت مجنون، تو پاگل ہو گیا، دیوانہ ہو گیا ہے۔ تو اس سے اس کا نام مجنوں پڑ گیا۔ اب سارے مجنوں ہی کہتے ہیں، قیس نام تو بہت کم لوگوں کو پتہ ہے۔ دیکھیں، اگر مخلوق کی محبت انسان کو ایسا پاگل کر دیتی ہے تو اللہ کی محبت انسان کو سوچیں کس کیفیت میں پہنچاتی ہوگی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مولا کا عشق لیلا کے عشق سے گیا گزرا ہے۔ اے لوگو کہ مجنوں اتنی محبت کرے لیلا سے، اور ہم بندے ہو کر اللہ رب العزت سے محبت نہ کریں۔ پھر اس کے بعد ایک اور واقعہ ہے کہ حاکم وقت تھا ایک، اس نے ان کے قصے سنے، اس نے لیلا کو بلایا، سوچا کہ لیلا بڑی کوئی خوبصورت ہوگی جس کی وجہ سے مجنوں اتنا عشق کرتا تھا، خوبصورتی کی وجہ سے۔ جب اس نے بلایا، لیلا آئی، تو اس نے دیکھا، اس نے کہا کہ آپ تو اتنی خوبصورت نہیں ہیں، عام لڑکیوں کی طرح ہیں، تو اتنی محبت کیوں ہوئی؟ تو لیلا نے جواب دیا کہ خاموش رہو، تیرے پاس مجنوں کی آنکھ نہیں ہے، اگر تیرے پاس مجنوں کی آنکھ ہوتی تو تجھے میرے سے زیادہ حسین کوئی لڑکی نہ لگتی۔ دیکھیے، اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی آنکھ عطا فرما دے کہ ہم خالق اور مالک کو دیکھیں، ہم اپنے اللہ کو ایسی محبت کی نظر سے دیکھیں کہ وہ ہمارا محبوب حقیقی بن جائے، کہ ہماری محبت اللہ رب العزت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ والذین آمنوا
اشد حبا للہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔